یہ کیا الفاظ استعمال کیا تم نے؟ بڑے سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ دادی نے فواد سے سخت لہجے میں کہا۔ دادی اس میں کیا برائی ہے؟ فواد نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس طرح نہیں بولتے، میں تمہاری دادی ہوں۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ فواد کی زبان پر عجیب قسم کے الفاظ چڑھ گئے تھے۔ وہ دوران گفتگو علمونی جملے ادا کرنے لگا تھا۔ اچھا دادی جان، آئندہ میں نہیں کہوں گا، فواد نے کہا اور کھیلنے کے لیے باہر نکل گیا۔ فواد کی امی کی وفات کے بعد دادی جان نے اس کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی اور اسے کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ادھر فواد کے والدین سہیل صاحب اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے سخت محنت کرتے، لیکن ان کے گھر کے ارد گرد کا ماحول زیادہ تر لوگ ان پڑھ اور طرح طرح کی اخلاقی برائیوں کا شکار تھے۔ ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے سے فواد کی پڑھائی، عادت اور مزاج پر بھی گہرا اثر پڑتا۔ اب وہ کھیل کود میں زیادہ اور پڑھائی میں کم دلچسپی لیتا۔ ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ اپنی گفتگو میں برے الفاظ استعمال کرتا اور اپنے دوستوں سے گالی دے کر بات کرنے لگتا تھا۔ دادی اماں نے صاحب کو یہ سب باتیں بتائیں تو وہ اب فکرمند ہو گیا۔ ان دنوں فواد کالج میں داخلہ لینے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور آج ایک اچھے کالج میں داخلے کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ فواد کی باری آئی تو وہ پورے اطمینان سے ان کے سامنے پہنچا۔ پرنسپل صاحب سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب فواد نے نہایت علمونی انداز میں دیا اور اس دوران برے الفاظ بھی اس کے منہ سے نکل گئے۔ اس پر پرنسپل صاحب نے کہا، ہم تم جیسے بد اخلاقی لڑکوں کو داخلہ دے کر اپنے کالج کا ماحول خراب نہیں کریں گے۔ اب تم جا سکتے۔ پرنسپل صاحب نے فیصلہ سنایا۔ فواد کمرے سے نکل آیا اور گھر پہنچا تو دادی نے اس کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے انہیں سب کچھ بتایا۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں اگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اسے دور کر لیں تو یہی بات ہماری کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ دادی نے پیار سے کہا، تم کسی دوسرے کالج میں داخلہ لے سکتے ہو۔ اب اپنے وقت ضائع کرنے کے بجائے آگے بڑھو، کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو فواد نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ اب برے لڑکوں کی صحبت سے دور رہے گا اور ہر اچھے اور بڑے سے اچھے طریقے سے بات کرے گا۔